بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں شیخ صاحب کے اس کامنٹ کا جواب لیے حاضر ہوں جو انہوں نے فار ان احمدیہ جماعت پارٹ 1 کے نام سے یوٹیوب پہ ڈالا ہے۔ پہلے میں دو باتوں کو کلیئر کرتا چلوں کہ اب تک آپ لوگوں نے جتنے بھی میرے جوابات دیکھے ہیں شیخ صاحب کو، اس میں بڑی تیزی کے ساتھ اور لکھا ہوا مواد جو ہوتا ہے وہ پڑھتا ہوں۔ دراصل وجہ یہ ہے کیونکہ شیخ صاحب اپنے 8 منٹ 9 منٹ کے کامنٹ کے اندر اس قدر سوالات ڈال دیا کرتے ہیں کہ یہ ہر احمدی پر فرض آتا ہے کہ جب جواب دے تو ان کے تمام سوالات کا جواب دیا جائے، لہٰذا جو مضمون جو ہے طول پکڑتا ہے۔ اب میرے پاس کوئی اور دوسرا چارہ نہیں ہوتا کہ مجھے پھر تیزی کے ساتھ اس کو پڑھنا پڑتا ہے۔ اور دوسری بات یہ میں کلیئر کر دوں وہ اسپیشلی شیخ صاحب کو، کیونکہ اگر میں کلیئر نہ کروں تو وہ ہو سکتا ہے کل پھر کسی کامنٹ پہ آ کر کے اوٹ پٹانگ باتیں شروع کر دیں۔ وہ جے مرزا کے آئی ڈی کے ساتھ جو بچہ ابھی آپ کو اس کامنٹ میں رپلائی کیا ہے وہ میرا بیٹا ہے، کیونکہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ جو ایک ہی جگہ پہ کیمرہ ہے، ذرا ڈائریکشن اس کا چینج ہے کیونکہ وہ دوسرے چیئر پہ بیٹھا تھا، تو آپ کو یہ موقع مل جائے گا، لہٰذا اس کو بھی میں کلیئر کر دے رہا ہوں۔ وہ اپنے آئی ڈی سے اور میں اپنے آئی ڈی سے بات کر رہا ہوں، یا فیک آئی ڈی کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ دوستو، شیخ صاحب نے اپنے اس ویڈیو کامنٹ میں یہ کہا کہ ہم نے کسی کو تو دعوت نہیں دیا۔ جی ہاں شیخ صاحب، یقیناً آپ نے تو دعوت نہیں دیا، لیکن سوال یہ ہے کہ آپ نے جب ہمارے پیارے حضرت مرزا غلام احمد قادیانی مسیح موعود مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارک پر جو انگلی اٹھانے کی ناپاک کوشش کی ہے، اس سے بڑھ کر کسی بھی احمدی پر اور کیا حملہ آپ کر سکتے ہیں؟ تو یہ تو سب سے بڑی دعوت ہے۔ جس طرح میں اپنے پچھلے کامنٹ میں کہہ چکا ہوں کہ آپ نے جو کہا تھا کہ میں ایک جو ہے وہ اس کے کیا کہتے ہیں، آپ نے وہ لفظ جو استعمال کیا تھا کہ میں ایک انقلاب کی بنیاد ڈال رہا ہوں، تو اس میں نے کہا تھا کہ جی شیخ صاحب، یہ آپ کے اس انقلاب ہی کا نتیجہ ہے جس نے اس خاکسار کو، جو حضرت مرزا غلام احمد قادیانی مسیح موعود مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے خاک پاک کا ایک ادنا سا غلام اپنے آپ کو تصور کرتا ہے، اس کو مجبور کر دیا ہے کہ وہ اترے، اس جنگ میں کودے اور کود کر آپ جیسے لوگوں کی کلاس لے۔ یہ تو سب سے بڑی دعوت ہے۔ اس کے بعد آپ نے جو دوسری بات کہی کہ یہ میرا حق ہے کہ میں مرزا صاحب کو نشانہ بناؤں، جی ہاں، آپ تو احمدیوں پر یہ الزام لگاتے ہیں کہ ویسٹ میں رہ کر ویسٹرن کلچر اپنا کر بالکل ویسٹرن ہو جا رہے ہیں۔ آپ اپنے قول کو، اپنے فعل کو ذرا اپنے اسی ترازو پر تو تولیں۔ یہی بات جب ابھی ہالینڈ کے اخبار والے نے کہا کہ یہ میرا حق ہے، ٹونی بلیئر نے بھی اسی بات کو کہا، زیادہ تر ویسٹرن جو کنٹریز ہے وہ اسی بات پر جو ہے زور دے رہی تھی، بھئی ان کو حق ہے وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کارٹون چھاپیں یا جو چھاپیں۔ اب اس معاملے کو دیکھیں اور آپ کے اس معاملے کو دیکھیں کہ میرا حق ہے مرزا صاحب کو نشانہ بنانا، تو اس میں کیا فرق ہے؟ لہٰذا آپ خود اپنے آپ کو اسی صف میں کھڑے کر کے جو آپ جو ہے اس صف میں کھڑے ہوئے ہمیں نظر آتے ہیں، پھر آپ یہ کہتے ہیں کہ جماعت احمدیہ مس لیڈ کر رہی ہے۔
مس گائیڈ کر رہی ہے. شیخ صاحب یہ سب سے بڑا دھوکہ جو ہے آپ اپنے آپ کو دے رہے ہیں. ابھی جیم مرزا کی آئی ڈی سے اس بچے نے جو آپ سے بات کیا ہے وہ آپ کو کیا پیغام دیا ہے کہ وہ خود موسی ہے, اس کو کسی نے کوئی زبردستی نہیں کیا اس کے اوپر. وہ اللہ تعالیٰ اس کے دل میں ڈالا کہ اگر میں وصیت کروں اور اس کے شرائط پر یہ کروں تو یقیناً اور یقیناً صراط المستقیم اس کو مل سکتا ہے. تو لہٰذا آپ نے جو الزام لگایا تھا اس الزام کا منہ توڑ جواب آپ کو اس بچے نے دیا ہے. آپ کہتے ہیں کہ جماعت مس گائیڈ کرتی ہے. کس معاملے میں جماعت نے مس گائیڈ کیا؟ میں نے تو آپ کو پہلے بھی اپنے جو کامنٹس ہیں اس میں میں کہہ چکا ہوں کہ میں تو نہ جماعت کا کوئی مبلغ ہوں نہ کوئی عہدیدار ہوں. بس اللہ تعالیٰ کا یہ فضل, اس کا شکر, اس کا احسان ہے کہ اس نے وقت کے امام کو ماننے کی توفیق دی, اور اس وقت کے امام کے ذریعہ ہم نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانا. اس وقت کے امام کے ذریعہ ہم نے قرآن کریم کو جانا. کیونکہ اگر اس وقت کے امام کو ہم نہ مانتے تو ہم میں اور آپ میں کیا فرق ہوتا, ہم میں اور دوسرے مسلمانوں میں کیا فرق ہوتا. آپ جو کہہ رہے ہیں کہ جماعت مس گائیڈ کر رہی ہے, مس لیڈ کر رہی ہے, تو آپ تو جماعت کے 98% لوگوں کو جماعت سے دوسری طرف بلا رہے ہیں. آپ کا زیادہ تر جو مطلب ٹارگٹ آپ کرتے ہیں وہ ینگ پر کرتے ہیں. تو کیا کرے وہ؟ ٹھیک ہے آپ اس کو بلا رہے ہیں, آپ یہ تو بتائیں کہ آپ اس کو کس جماعت میں لے کر کے جائیں گے, کس فرقے میں آپ اس کو شامل کریں گے. دیوبندی بنے گا, بریلوی بنے گا, اہل حدیث بنے گا, چکڑالوی بنے گا, شیعہ بنے گا, کس فرقہ میں لے کے جائیں گے؟ ٹیررسٹ بنے گا, سوسائڈ بمبر بنے گا, کیا بنے گا؟ کیا بنانا چاہتے ہیں آپ؟ آپ کیا بنے ہیں اپنی زندگی میں؟ اور پھر آپ یہ کہتے ہیں کہ جب آپ لوگ جو ہے سوال کا جواب جو دیتے ہیں وہ اس انداز میں دیتے ہیں کہ وہ کاؤنٹر اٹیک کی طرح. یہی تو ڈیبیٹ ہے, یہی تو بات چیت کا یہی ہے کہ کاؤنٹر ڈیبیٹ کو لانا پڑتا ہے. اب جس طرح آپ نے کہا کہ یہ مرزا صاحب کو نشانہ بنانا میرا حق ہے, تو یہی یہود کہتے ہیں, یہی نصارہ کہتے ہیں. اس پہ آپ کو شور مچانے کی کوئی ضرورت نہیں. کیوں آپ شور مچاتے ہیں بھائی؟ جب آپ ایک بات کرتے ہیں تو اس کو ایک ہی ترازو میں تولیے. لہٰذا آپ کا یہ جو بھونڈا اٹیک جماعت کے اوپر ہے یہ کسی کام آپ کے نہیں آئے گا. آپ کہتے ہیں کہ مرزا صاحب کے اوریجنل رائٹنگ کو پیش کروں. ابھی میں نے آج جو سویرے آپ کو جواب دیا ہے اس میں نے جو کلی کھولی ہے کہ تار بتار اور لائن بائی لائن آپ کس طرح فراڈ اور چوری سے کام لے رہے ہیں, کس طرح دجل سے کام لے رہے ہیں. ذرا ایک بار میرے اس کامنٹ کو غور سے پڑھیں اور اپنے پہلے کامنٹ کو پہلے پڑھیں, پتہ چل جائے گا آپ کس قدر جھوٹ بول رہے ہیں. میں آپ کو پھر شیخ صاحب حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے الفاظ میں کچھ کہنا چاہتا ہوں. حضرت مسیح موعود السلام فرماتے ہیں خدا کے پاک لوگوں کو خدا سے نصرت ملتی ہے, خدا کے پاک لوگوں کو خدا سے نصرت آتی ہے. جب آتی ہے تو پھر عالم کو ایک عالم دکھاتی ہے. وہ بنتی ہے ہوا اور ہر خسے راہ کو اڑاتی ہے. وہ ہو جاتی ہے آگ اور ہر مخالف کو جلاتی ہے. کبھی وہ خاک ہو کر دشمنوں کے سر پر پڑتی ہے, کبھی وہ ہو کر پانی ان پر ایک طوفان لاتی ہے. شیخ صاحب سمجھ جائیں, ورنہ یہ شعر جو ہے آپ کے اوپر صادق آئے گا. کبھی وہ خاک ہو کر دشمنوں کے سر پر پڑتی ہے, کبھی ہو کر وہ پانی ان پر ایک طوفان لاتی ہے. غرض رکتے نہیں ہرگز خدا کے کام بندوں سے, بھلا خالق کے آگے خلق کی کچھ پیش جاتی ہے. شیخ صاحب خالق کا کام ہے یہ, کیونکہ یہ اس کے ہاتھ کا لگایا ہوا پودا, اور آپ ایک خلق ہیں. آپ کی کیا پیش جائے گی؟ کیا کر سکتے ہیں؟ آپ کے جی میں جو آئے کریں. کہ آپ سے پہلے بھی بہت اچھے آئے اور چلے گئے جو کہہ رہے تھے کہ ہم قادیان کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے, منارت المسیح کو دریا بیاس میں بہا دیں گے. کہاں ہے وہ؟ ذرا خیال کریں. السلام علیکم.